کلپ نمبر 389 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 سے 188 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ ترجمہ، آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے؟ تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری پڑ رہی ہے، تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی۔ آپ سے ایسا سوال پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی خوب تحقیق کر چکے ہیں۔ تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یسألونک عن الساعة، آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ شان نزول، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی، کیونکہ ہمیں اس کا وقت معلوم ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قل انما علمها عند ربی، تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ اس آیت میں بتا دیا گیا کہ قیامت کے معین وقت کی خبر دینا رسول کی کوئی ذمہ داری نہیں، کیونکہ یہ علم شریعت نہیں جس کی اشاعت کی جائے، بلکہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے ہے جس کا چھپانا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر اس سربستہ راز کو ہر طرح سے ظاہر کر دیا جائے تو پھر قیامت کا اچانک آنا باقی نہ رہے گا۔ حالانکہ اسی آیت میں تصریح ہے کہ لا تأتیکم الا بغتہ، تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی۔ عوام سے قیامت کا علم مخفی رکھنے کی وجہ سے متعلق علماء فرماتے ہیں بندوں سے قیامت کا علم اور اس کے وقوع کا وقت مخفی رکھنے کا سبب یہ ہے کہ لوگ قیامت سے خوف زدہ اور ڈرتے رہیں، کیونکہ جب انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ قیامت کس وقت آئے گی تو وہ اس سے بہت زیادہ ڈریں گے اور ہر وقت گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوشاں رہیں گے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گناہوں میں مشغول ہوں اور قیامت آ جائے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، تم فرماؤ میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا خود مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو میں بہت سی بھلائی جمع کر لیتا اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ میں تو ایمان والوں کو صرف ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، تم فرماؤ میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کمال درجے کی عاجزی، عظمت الہی اور عقیدہ توحید کے اظہار کا حکم فرمایا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو قدرت و اختیار اور علم ہے، خواہ اپنی ذات کے متعلق یا دوسروں کے بارے میں، یوں ہی دنیاوی چیزوں کے بارے میں یا قیامت، آخرت اور جنت کے بارے میں، وہ تمام کا تمام اللہ عز و جل کی عطا سے ہے۔
لہٰذا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اولین و آخرین سے افضل ہونا، دنیا و آخرت کے امور میں تصرف فرمانا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شفا عطا فرمانا، بلکہ جنت عطا فرمانا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنا وغیرہ جتنی چیزیں ہیں سب اللہ عز و جل کے چاہنے سے ہیں۔ لاستكثرت من الخير، تو میں بہت سی بھلائی جمع کر لیتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بھلائی جمع کرنا اور برائی نہ پہنچنا اسی کے اختیار میں ہو سکتا ہے جو ذاتی قدرت رکھے، اور ذاتی قدرت وہی رکھے گا جس کا علم بھی ذاتی ہو، کیونکہ جس کی ایک صفت ذاتی ہے اس کے تمام صفات ذاتی۔ تو معنی یہ ہوئے کہ اگر مجھے غیب کا علم ذاتی ہوتا تو قدرت بھی ذاتی ہوتی، اور میں بھلائی جمع کر لیتا اور برائی نہ پہنچنے دیتا۔ بھلائی سے مراد راحتیں اور کامیابیاں اور دشمنوں پر غلبہ ہے، اور برائیوں سے تنگی و تکلیف اور دشمنوں کا غالب آنا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھلائی سے مراد سرکشوں کا مطیع اور نافرمانوں کا فرما بردار اور کافروں کا مومن کر لینا ہو، اور برائی سے بدبخت لوگوں کا باوجود دعوت کے محروم رہ جانا۔ تو حاصل کلام یہ ہوگا کہ اگر میں نفع و ضرر کا ذاتی اختیار رکھتا تو اے منافقین و کافرین تمہیں سب کو مومن کر ڈالتا، اور تمہاری کفری حالت دیکھنے کی تکلیف مجھے نہ